حضرت یونس علیہ السلام موصل کی ایک نینوا نامی بستی کے رہنے والے تھے۔ ان کی قوم بت پرست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں بت پرستی سے منع کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی بستی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دعوت دین دی۔ انہوں نے اسے رد کر دیا اور اس پر عمل نہ کیا۔ جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ میں ان پر فلاں دن عذاب نازل کرنے والا ہوں، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی اس وعید سے آگاہ کر دیا۔ قوم نے کہا، یونس علیہ السلام پر نظر رکھو، اگر وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ کی قسم جس عذاب کا تم سے انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح ان سے عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام قوم میں نظر نہ آئے، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چنانچہ سب لوگ بستی سے دور نکل کر ایک چٹیل میدان میں نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے بچوں کو ان کی ماؤں سے دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آوازاری کے ساتھ معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس خبر کے منتظر تھے کہ جس سے انہیں پتہ چلے کہ ان کی قوم کا کیا بنا۔ آخر کار ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے بستی والوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب ان کے نبی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ نبی نے انہیں جس عذاب کی خبر دی تھی وہ ضرور آئے گا، لہٰذا وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور ایک چٹیل میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے ہر بچے کو اس کی ماں سے دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو غصے میں بولے، اللہ کی قسم میں کبھی بھی جھوٹا بن کر اپنی قوم کے پاس واپس نہ جاؤں گا، کیونکہ میں نے ایک خاص دن میں ان کو عذاب کی خبر دی تھی، مگر اس دن ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب سے ناخوشی کی حالت میں جدھر رخ ہوا ادھر ہی چل دیے تو شیطان نے انہیں ورگلانا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام چلتے رہے حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کو تیز ہوا نے بھنور میں پھنسا دیا۔ کشتی کے سواروں نے کہا، یہ ہم میں سے کسی کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ گناہ انہی سے ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے تم مجھے سمندر میں پھینک دو۔ قرآن اندازی کیے بغیر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے۔ کشتی والوں نے اب بھی انہیں سمندر میں ڈالنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ دوبارہ قرآن اندازی نہ کر لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب بھی انہوں نے اس سے انکار کر دیا جب تک کہ تیسری مرتبہ قرآن اندازی نہ کر لیں۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو خود ہی سمندر میں کود گئے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لو، مگر انہیں کوئی خراش نہ آئے اور نہ ہی کوئی ہڈی ٹوٹے۔ مچھلی نے آپ کو پیٹ میں لے لیا اور انہیں سمندر میں اپنی رہائش گاہ پر لے گئی۔ جب مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائی میں لے گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے آہستہ سے آواز سنی تو اپنے دل میں کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں ہی وحی نازل کی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح شروع کر دی۔ فرشتوں نے یہ تسبیح سنی تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم ایک کمزور اور عجیب سی آواز زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے۔ اس نے میرا کہا نہ مانا، اس لیے میں نے اسے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ فرشتوں نے کہا یہ تو ایسے نیک بندے ہیں کہ جن کی طرف سے ہر رات اور ہر دن نیک عمل آپ کے حضور میں پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے حق میں سفارش کی تو مچھلی کو حکم ہوا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے ایک چٹیل میدان میں چھوڑ دیا، اور اس وقت بقول اللہ تعالیٰ کے وہ بیمار تھے۔ ان کا مرض یہ تھا کہ جب مچھلی نے انہیں ساحل پر اتارا تو اس وقت ان کی حالت نومولود بچے کی طرح تھی، اور ان کا گوشت اور ہڈیاں بالکل الگ الگ نظر آ رہی تھیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں لے کر چلتی پھرتی رہی حتیٰ کہ انہیں ساحل پر لا اتارا اور انہیں ایسی حالت میں باہر چھوڑا کہ جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء بالکل پورے اور صحیح سالم تھے، کوئی عضو ضائع نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کدو کی بیل اگا دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی جس پر دودھ کے قطرے ٹپکتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسے تناول فرمایا تو ان کی طاقت بحال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک جنگلی بکری پیدا کر دی جو درختوں کے سوکھے پتے کھا کر حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ جب تک آپ کی جسمانی حالت درست نہ ہو گئی، بکری صبح و شام دونوں وقت آ کر دودھ پلاتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک موقع پر دوبارہ اس کدو کی بیل کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ سوکھ چکی ہے۔ اسے دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا غم ہوا اور وہ رونے لگے۔ اس پر تنبیہ ربانی آئی کہ ایک درخت کے سوکھ جانے پر اتنے غمگین ہیں اور رو رہے ہیں، جبکہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں آپ کو اتنا غم نہیں ہوا جنہیں آپ ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش سے بچا لیا اور انہیں حسب سابق صالحین میں ہی شمار کر لیا۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کے پاس آئیں اور انہیں یہ خبر سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جانے کے ارادے سے چل دیے۔ راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے آپ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا حال دریافت فرمایا کہ اب وہ کس حالت میں ہے۔ چرواہے نے فرمایا قوم خیریت سے ہے اور یہ امید لگائے ہوئے ہے کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس واپس آ جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ انہیں جا کر بتا دو کہ میں یونس سے مل کر آیا ہوں۔ چرواہے نے کہا جب تک میری اس خبر کی تائید میں کوئی گواہی دینے والا نہ ہو اس وقت تک میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ صرف میرے کہنے پر لوگ یقین نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے ریوڑ سے ایک بکری متعین فرما دی اور فرمایا کہ یہ بکری گواہی دے گی کہ تم واقعتاً یونس علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے ہو۔ چرواہے نے کہا کہ اور کوئی چیز جو میرے حق میں گواہی دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کا یہ حصہ جس پر تم ہو تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ چرواہے نے کہا اور کوئی چیز؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت بھی تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ تم یونس علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے ہو۔ چرواہے نے اپنی قوم کے پاس پہنچ کر انہیں بتایا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام سے مل کر آیا ہے۔ قوم نے اسے جھٹلا دیا اور اسے اذیت دینے کا ارادہ کر لیا۔ چرواہے نے کہا کہ تم مجھے جھٹلانے میں اتنی تیزی نہ دکھاؤ، صبح ہو لینے دو۔ جو ہی صبح ہوئی تو وہ قوم کو اس جگہ لے گیا جہاں اس کی ملاقات حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ چرواہے نے زمین کے اس ٹکڑے سے بولنے کو کہا۔ زمین نے فوراً بتایا کہ اس شخص کی یونس علیہ السلام سے ملاقات ہو چکی ہے۔ پھر چرواہے نے بکری سے پوچھا تو بکری نے بھی اس کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔